الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مخدومی و مرشد، ہادی و رہبر، رحمت دو عالم، سید الرسل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح صورت پوری کائنات میں منفرد ہے، اللہ نے ان کی سیرت کو بھی ویسے ہی منفرد بنایا ہے، جو ہر دور میں معطر ہے اور دوسروں کو بھی خوشبودار کرتی ہے، مہکتی ہوئی یہ سیرت جس نے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے اپنایا، اللہ کے ہاں ثواب بھی ہے اور دنیا کے اندر ایک سواد بھی ہے، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کو اکٹھی کی ہوئی اس سیرت کو سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ گزشتہ لگ بھگ 3 ملاقاتوں میں ہم نے پیغمبر دو جہاں سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا اور آپ کا جسم، جثہ اور بدن الطف کے بارے میں، اعضاء الرسول کے بارے میں پڑھا۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں اگر کہیں کوئی دھوکہ دینا چاہے تو بندہ دھوکہ نہ کھائے۔ میرے پاس اس وقت دنیا کی مشہور زمانہ وہ کتاب کے جسے عالمی سطح پہ اللہ نے وہ شہرت دی جو کسی اور کتاب کو نہ مل سکے، امام ترمذی جن کا نام محمد ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، ان کا بھی نام محمد ہے، والد کا نام عیسیٰ ہے۔ انہوں نے ایک تو حدیث کی کتاب جامع اور السنن لکھی۔ ان کی تصانیف میں سے جس تصنیف نے بڑا نام کمایا وہ شمائل ترمذی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، احوال، آپ کے چہرے مورے، شکل صورت، اعضاء اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ لکھی گئی، جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ گھر محروم ہے، بلکہ وہ بیڈ روم محروم ہے کہ جس کی سائڈ ٹیبل کے اوپر میرے محبوب کا نقشہ نہیں۔ بڑے بڑے مہنگے فانوس اور سائڈ ٹیبل پہ پڑی لائٹیں، بڑے بڑے مہنگے وہاں پہ پڑے ہوئے ساز و سامان کوئی ویلیو نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ کے پہلو میں، آپ کے سرانے، آپ کے کاؤنٹر پہ، دکان پہ، دفتر، مکان پہ اللہ کے محبوب کے تذکرے کرنے والی یہ کتاب موجود ہے تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کتاب کا تعارف کروانے کا مقصد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت بیان کرنے کا مقصد
ایک یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ہے جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہا، اسے خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب نمبر 56 میں، شمائل ترمذی کے باب نمبر 56 میں یہ ٹائٹل دیا ہے کہ باب فی رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھے تو اس کا حکم کیا ہے۔ وہ آپ کے دیدار کا بیان کرتے ہیں، اور اس زمرے میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر کے آئے ہیں، جو کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2276 ہے اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3900 ہے۔ جس سند سے یہاں انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر ابو اسحاق السبیعی جو ہے وہ چونکہ راوی درست نہیں ہے اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میرا ہم شکل بن کر کے آئے، کہ وہ میرا ہم شکل بن سکے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ایک اور روایت جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ وہ لے کے آئے، اور اس کے بھی لفظ یہی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتصور او لا يتشبہ بی، کہ یہ شیطان میرا ہم شکل یا میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ روایت پڑھنے کے بعد میں ایک اور روایت بیان کروں گا کہ ایک تو واضح معنی ہے کہ شیطان میری شکل نہیں دھار سکتا، لیکن وہ کذاب اور جھوٹا بددیانت یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی اور کی تصویر بنے، شکل دھارے، کسی بزرگ کا روپ دھارے اور کہے کہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو ایسے میں آپ تصدیق یا تکذیب کیسے کریں گے؟ میرے پاس اس وقت روایت ہے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، ایک راوی ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ قرآن کو لکھتے تھے، کاتب تھے، یزید الفارسی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور پھر میں نے یہ بات جناب ابن عباس سے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، میں نے ان سے ذکر کرا کہ میں نے خواب دیکھی اور میں نے خواب میں اپنے محبوب مرشد کو دیکھا ہے۔ جناب ابن عباس نے مجھے سامنے سے یہ کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من رعانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ لیکن اس پہ بس نہیں کی، ابن عباس فرمانے لگے ذرا بیان کریں گے کہ آپ نے جن کو دیکھا ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ حدیث بھی سنا دی، خواب بھی سنا، لیکن ساتھ میں تصدیق کے لیے پوچھ بھی لیا کہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ زندگی میں نہیں دیکھا، خواب میں دیکھ رہے ہو تو بیان تو کیجئے کیسے ہیں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتا ہوں، آپ دو آدمیوں کے درمیان تھے، نہ قد میں لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، جسم مبارک سفید گندمی یعنی سرخ سفید تھا، آنکھیں سرمگی تھی، سرما ڈلا ہوا تھا، دانت موتیوں کی طرح خوبصورت تھے، اور چہرہ جو تھا وہ کتابی اور گول تھا، آپ کی داڑھی گھنی تھی اور سینے مبارک کو ڈھانپ رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ بیان کیا تو جناب ابن عباس فرمانے لگے کہ اگر آپ ان کو زندہ سامنے بیٹھ کے بھی دیکھتے تو یہی بیان کرتے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ پوچھا آپ نے جو دیکھا ہے ان کی شکل کیسے تھی؟ تو فرمایا حضرت حسن کی طرح کے تھے۔ تو کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر والے دھڑ میں اپنے نواسے جناب حسن جیسے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بندے کا خواب سن کے اور وہ کہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو فوری اس کے اوپر اپنے آپ کو فریفتہ کر کے بٹھا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے بھی پوچھ لے اور وہ خود بھی پڑھ لے۔ آپ میں سے یا مجھے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ زیارت بخشے، ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھیے، اس کے مطابق ہے تو رب کا شکر کریں، رب کا شکر کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں تو استغفر اللہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیں۔ یہ خیال کسی اور کا ہوگا، یہ میرے محبوب کا جو ہے وہ جثہ یا آپ کا جسم نہیں ہو سکتا جو اس سے ہٹ کر کے ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکتی ہوئی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو لیں گے۔ حضرات، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جیسا تھا وہ تو ہم نے پڑھا جانا۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ لباس میں جو ظاہری طور پہ ہے اس میں کیا کرتے تھے؟ شاید تھوڑا میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ میرے اور آپ کے محبوب اپنے جسم پہ تیل کا استعمال کرتے تھے، تیل لگاتے تھے بالوں میں، سر کے بال، داڑھی کے بال۔ تو تیل لگانا یہ جواز میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اقوال ہمارے لیے ضروری ہیں، ایسے افعال ہمارے لیے لازمی، اگرچہ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کی فطرت تھی، وہ آپ کی پسند ناپسند تھی، لیکن جو دل والے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ ایک ایک ادا میں میرے اور آپ کے محبوب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بھی انداز ویسا ہو جائے۔ اس معاملے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے تھے۔ سفر میں سے گزرتے، اگر میرے محبوب نے کسی جگہ سفر میں اتر کر کے قضائے حاجت کے لیے سائڈ پہ ہو کر کے بیٹھے تو یہ وہاں جا کے بیٹھ بھی جاتے تھے، حالانکہ انہیں قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اونٹ بھی روکا، سواری بھی روکی، سفر بھی روکا، اتر کر کے گئے بھی، بیٹھے بھی اور اٹھ کے آگے، اور قضائے حاجت بھی نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے اپنے مرشد کے ساتھ سفر میں انہیں یہاں بیٹھتے دیکھا تھا تو میرے کو مناسب نہیں لگا کہ میں یہاں سے آگے گزروں اور میں یہاں رکوں نہیں، پڑاؤ نہیں کروں۔ ان ہستیوں نے میرے محبوب کے بارے میں جو بیان کیا ہے، ان میں آپ کی ایک پسندیدہ چیز وہ تھی خوشبو۔ آپ عطر کا استعمال کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عطریات کا استعمال ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میرے محبوب کی اپنی بھی خوشبو تھی، پسینے کی خوشبو، جسم کی خوشبو، لیکن پھر بھی آپ اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے اور ہر اس چیز سے دور رہتے تھے جس میں سمیل ہو۔ ہم نے مسواک کا چیپٹر پڑھا تھا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے۔ آپ وضو کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں اگر امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دیتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں جو ہے وہ مسواک کا حکم دیتا۔ تو الحمدللہ اہل اللہ، اہل نظر، اہل فکر، محبوب سے پیار کرنے والے، مرشد سے دلی لگا۔ آپ کے لباس اور سیرت میں ایک اور چیز تھی، وہ تھا سرما۔ یہ پتھر ہے، آنکھوں میں ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے اطباء سے، ڈاکٹر حضرات سے، بالخصوص بچوں کے حوالے سے جب بات ہوتی تو وہ بڑی شدید مخالفت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں پتھر پیس کے ڈال رہے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ان کی بات لاجکلی تو دل کو لگتی ہے کہ مٹی ڈالنا، پتھر ڈالنا اور اس کو پیس کے اگر صحیح پیسا ہوا بھی نہ ہو تو آنکھوں میں باقاعدہ رڑک دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ لاجیکلی یہی لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے،
لیکن جس ہستی کی حکمت پر، آسمانی رابطے پر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے آنکھ کے ڈیلے کو اتنی باریک بینی سے بنایا ہے، اتنی باریک بینی سے بنایا ہے کہ اس آنکھ کے اندر جو راڈز ہیں سلاخوں کی شکل میں، جیسے ہماری انگلی ایسے سلاخیں ہیں، 120 ملین سلاخیں اللہ نے ڈال کے، ان میں کونز ڈال کے رنگ کے پہچان کرنے کے لیے اس آنکھ کو بنایا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو محبوب نے جب سرمے کی پہلی سلائی لی تھی آسمان سے وہی آ جاتی کیوں؟ لیکن صحیح حدیث سنیے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، میں ان کا بھی اشارہ کر دوں۔ جناب اکرمہ اور جناب ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اکتحلوا بالعصمت، عصمت سرما پہنا کرو، فإنہ یجل البصر وینبت الشعر، یہ بالوں کو اگاتا ہے اور آنکھ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ اور ان کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات دائیں اور بائیں آنکھ میں 3 سلائیاں ڈالتے تھے سرمے کی۔ یہ روایت سندن تو ضعیف ہے، لیکن اگر اس کے معنی میں چلے جائیں تو یہ روایت حسن درجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے راوی جناب ابن عباس ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بہترین سرموں میں سے ایک سرما عصمت بھی ہے۔ یہ کہاں ہوتا تھا؟ اصفہان کے پہاڑوں میں، اور اس کے بعد کرمان کے پہاڑوں میں۔ یہ جو سرما ہے یجل البصر وینبت الشعر، ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت حسن ہے اور صحیح۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے شاہد کے طور پہ آئی ہے کہ علیکم بالعصمت، سرما ڈالا کرو، یہ عصمت سرما جو ہے یہ آپ کی آنکھ کو، نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری مائیں بچپن میں، یہ چیز آج بھی ہے کہ وہ ان جگہوں کے اوپر سرما لگا دیتی تھی اور آنکھ میں بھی سرما پہنا دیتی تھی۔ باقی رہ گیا کہ پتھر پہننے سے اگر نظر خراب ہوتی تو شاید ہی زندگی کی کوئی رات گزری ہو جو ہوش کے بعد گزری ہو اور ہم نے سرما نہ پہنا ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے تھے، سرما ڈالتے تھے، آپ کی سیرت میں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرمے والی ہوتی تھی۔ تو اگر آپ، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے، مستحب سمجھ کے، باعث اجر و ثواب سمجھ کے، اور آپ کی سیرت کا حسن سمجھ کے اسے لیتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے محروم نہیں رکھے گا جس مقصد کے لیے آپ اور میں جڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا۔ پوری دنیا اس وقت لباس کے معاملے میں منافست میں ہے، مقابلے میں ہے، بہت بڑا برانڈز کا مقابلہ ہے، فیشن اور ڈیزائن ایک مکمل انڈسٹری بن چکی ہے۔ تو آپ اور میں جس لباس میں ہیں یہ کیا ہے؟ پہلے یہ سنیے کہ ورلڈ میں مشہور ہے کہ پاکستانیوں کا لباس، بنگلہ دیشیوں کا لباس، انڈینز کا لباس، بر صغیر کا لباس، جس میں شلوار ہے، قمیض ہے، پاجامہ ہے یا دھوتی اور چادر ہے، یہ مزدوروں کا لباس ہے، یہ عاملوں کا لباس ہے، مزدور کا لباس۔ تو اچھی طرح سن لیجئے، یہ واحد لباس ہے جو اس کائنات میں انبیاء کا لباس ہے۔ احساس کمتری میں ہے تو نکل جائیے، یہ رکاوٹ بنتا ہے کہیں تو سوچ بدل لیجئے، اس سے آپ کی یا میری شان میں یا رتبے میں فرق آتا ہے تو یہ بھی اپنی نیچر بدل لیجئے۔ میرے اور آپ کے محبوب کو آسمانوں اور زمینوں سے حلے، پوشاکیں، لباسیں، جنتی کستوریوں سے وہ رنگے ہوئے آسمان سے لباس آ سکتے تھے، مگر میرے محبوب کو جو پسند تھا، مومنوں کی ماں ام سلمہ سے سنیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مومنوں کی ماں ام سلمہ، مائیں تو ساری پیاری ہیں،
لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی، اپنے شوہر کو کھویا، اپنے بیٹے کو کھویا، سسرال کو، ددیال ننیال کو کھویا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینے میں آئیں اور شوہر فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل وقت میں صبر کے لیے جو دعا سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی، اللہ میری مصیبت میں میرا ساتھی بن، اور مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، جو مجھ سے لیا گیا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ تو یہ کہا کرتی تھی کہ بات تو نبی کی ہے، بات وحی کی ہے، بات آسمان کی ہے، بات رب العالمین کی ہے، دعا من اللہ ہے، ارشاد پیمبر ہے، رہبری مرشد کی ہے، ایمان کہتا ہے کہ لفظ ایسے ہی ہے، لیکن یقین کہتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر اس دنیا میں کوئی اور انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی وہ انسان جس کے ساتھ جیتا ہے، اگر تعلق اچھا رہے تو جیتے جی بندہ بھلے کہے یا نہ کہے، لیکن زندہ تھے تو جینے کی سزا دیتی تھی دنیا، مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ پھر لوگ یاد کرتے ہیں کہ نہیں، وہ میرے شوہر جیسا کوئی اور نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان کی دنیا صرف اتنی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری دنیا اتنی۔ لیکن اگر وہی پر یقین ہے، مرشد کی باتوں میں سچائی ہے، اور آپ کو اس کے اوپر پورا بغیر شکوک و شبہات کے ایمانی کیف کے ساتھ محبت والا یقین ہے، تو پھر جو مرشد نے کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ کہتی ہے میں لفظ تو پڑھتی تھی، مگر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا۔ خیر میں دعا پڑھتی رہی، اس وقت پتا چلا جب میرے محبوب مرشد نے دیکھا کہ مدینے میں ام سلمہ کا تو کوئی ہے ہی نہیں، انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، تو پھر میں نے کہا اللہ اکبر، جو رب نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو وحی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو محبوب مرشد نے بولا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اللہ نے میری مصیبت بھی ٹالی ہے، اور اس مصیبت کے بدلے میں جو مجھے بدلہ دیا ہے وہ ابو سلمہ سے کروڑ گنا کہیں بہتر۔ کیا خیال ہے؟ اور پھر یہ ماں بنی، میرے محبوب کے لباس کا، اہل و عیال کا، اہل بیت کا بڑا خیال رکھنے والی تھی۔ وہ جس چادر میں 5 اہل بیت کے افراد میں سے 5 اکٹھے تھے، اس کی راویہ بھی یہی ماں جی ہے، ام سلمہ ہے۔ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سے امام ابو داود نے ذکر کیا ہے کہ احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پسندیدہ جو لباس میں کپڑا تھا وہ قمیص پسند تھا۔ یہ بات کب کہی؟ آگے چل کے ایک روایت آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو، وہ شلوار نہیں پہنتے تم شلوار پہنا کرو، وہ قمیض پہن لے تو ازار نہیں پہنتے تم ازار پہنا کرو، وہ دھوتی میں ہوں تو قمیض نہیں پہنتے قمیض پہنا کرو۔ آپ نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بالخصوص انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کاروباری لوگ جو ہیں یہ نیچے دھوتی باندھ کے اوپر سلوکا پہن لیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ عام گھروں میں جب ریلیکس ہوتے ہیں یا باہر تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دھوتی باندھی ہوئی ہے یا پجامہ شلوار پہنا ہوا ہے، اوپر سلوکا یا بنیان پہن کے بیٹھ گئے، یا بغیر بنیان کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے مرشد با حیا تھے، با وفا تھے، با وقار تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں جو چیزیں شامل تھی کہ اہل کتاب اوپر اگر کوئی سفر پہ گئے ہیں قمیض پہن لی، اور ان کی قمیض جو تھی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی تھی، لٹک رہی ہوتی تھی، دل کیا تو نیچے کچھ پہن لیا، کچھا بچھا بنا کے، نہیں دل کیا تو ویسے ہی پھرتے رہے کہ قمیض اوپر سے ہے۔ اور اس کی کئی دلائل ہیں، اکیلی قمیض لے کر کے گھومنے والے کہ ٹھیک ہے کپڑا ہی ہے نا نیچے، جیسے دھوتی بندھی ہوئی ایسے یہ تو نیچے تک ہے، کور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے الگ سے ازار باندھتے تھے، دھوتی چادر باندھتے تھے، جیسے احرام میں نیچے باندھی جاتی ہے
ایسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کے نیچے شلوار بھی کبھی پہنتے تھے پاجامے کی شکل میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے احرام میں ازار کی اجازت دے دی اور شلوار سے اور پاجامے سے روک دیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دور میں شلوار بھی تھی، پاجامہ بھی تھا، چادر بھی تھی نیچے باندھنے کا. اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے پہننے کے لیے کوئی لفافے کی شکل میں جو بالکل دسار جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اوپر کوئی قمیض پہنتے تھے. آپ کا قمیض ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، لمبا ہو، کٹ والا ہو، چھوٹا ہو، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ وہ بالکل ہماری طرح جو ہے اللہ حافظ. تو قمیض آپ کو آپ کے لباس کے اندر ایک پسندیدہ کپڑا تھا جو آپ پہنتے تھے. اسی طرح یہاں یہ روایت بھی سنی ہے، مسند احمد کے اندر ہے، حسن درجے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تسرولوا واعتذروا وخالفوا اہل الکتاب. اہل کتاب جس طرح کا لباس پہنتے ان جیسا نہ پہنا کرو. آپ نے ازار بھی پہننا ہے، شلوار بھی پہننی ہے، اور قمیض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. آپ زیادہ تر قمیض کے بازو جو ہیں وہ کھلے استعمال کرتے تھے، بغیر کف کے، جیسے ہمارے ہاں چولے کے ہوتے ہیں یا تریزوں والے قمیض کے ہم دیکھتے ہیں، تو آپ یہ بھی پسند کرتے تھے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کف پہن نہیں سکتے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کف جو ہے یہ یہود و نصارہ کے ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے. تو یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث صحیح ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور میں بالوں کو یا ان اکفا ثوبی ولا شعری، میں اپنے بالوں کو کپڑوں کو فولڈ نہیں کروں. نماز کے اندر آستین کو چڑھانا ایسے منع ہے. لیکن اگر آپ کا کپڑا ویسے فولڈ کر کے سلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل وہ ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ. آپ جو اپنے قمیض کا آگے کف بناتے تھے اس جوڑ تک ہوتا تھا، رسغ یہاں تلک. اس کو بلا وجہ لمبا کرنا، لمبا کر کے پھر فولڈ کرنا، یہ فیشن ہے. یہ سخت کرنے کے لیے بکرم ڈال کے یا کچھ بھی کسی مقصد کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا بھی یعنی کف والا قمیض بھی استعمال کیا ہے. اور یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کرا ہے. کالر ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیض جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو بین ہے نا، بین کے بغیر جو ہوتا ہے مغزی والا، وہ فولڈ کیا ہوتا تھا اوپر سے سوئی کے ساتھ یا کڑھائی کے ساتھ. تو کیا کالر پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ مشہور یہ ہے کہ کالر کفار سے مشابہت ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. کفار اور اہل کتاب بھی پہلے جو ان کے پرانی کتابوں میں ان کے قمیضوں کی ڈیزائننگ ہے، اس میں بھی گلے ان کے سیم ہیں جیسے ہمارے ہوتے تھے. کالر شرٹ کے اندر ٹائی کے لیے اس کو اس کے نیچے لا کر کے فولڈ کر کے ایزی رکھنے کے لیے، یا اس کو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین، یا اس کو برابر اور پراپر رکھنے کے لیے کہ اوپر چڑھے نہیں اور گردن میں آئے نہیں، پھنسے نہیں، تو شاید اپر پہننے کے لیے یہ استعمال کیا گیا. لیکن اس کا یہ معنی قطعا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ مقصد لیتا ہے کہ یہاں وہ ٹائی بناتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ صلیب بنتی ہے تو مشابہت منع ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس سے واضح طور پہ اس سے منع کرا ہو. واللہ تعالی عالم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیض کھلے گلے والے ہوتے تھے اور اس میں یہاں ایسے کٹ ہوتا تھا، بٹن لگے ہوتے تھے، بٹن لگے ہوتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بٹن بند بھی کرتے تھے، بٹن کبھی کھول بھی لیتے تھے. ایک صحابی ہیں، مجھے ابھی کل کسی نے بلکہ آج ہی پوچھا کہ ابو داود کی جو روایت ہے کہ ایک صحابی اپنے والد سمیت آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے. یہ معاویہ ابن قرہ ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ قرہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ مزینہ قبیلے کے تھے، ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے. بعض روایت میں ہے کہ بٹن کھلے ہوئے ہیں. گرمی کی شدت، اگر تو مقصد اور نیت یہ ہے کہ میں بٹن کھول کے اپنا سینہ دکھا کے بدماشی شو کروں تو انما الاعمال بالنیات، معاملہ نیتوں پہ. اگر آپ اوپر والا بٹن کھول رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر والا بٹن کھلا رکھتے تھے، اور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ میں ایک لمبا سفر کر کے ایک جگہ درس سننے گیا اور درس نہیں ہوا اس دن. جنہوں نے درس دینا تھا میں انہیں ملا اور پوچھا کہ میں تو درس سننے آیا تھا تو درس نہیں ہوا، تو کہنے لگے درس دے دیتے. میں اس وقت یہ بین جو ہے اس کے اوپر بٹن لگواتا تھا. جب سے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کے اوپر والا بٹن بند نہیں کرتے تھے، ہم نے بٹن ہی اتروا دیا، اس کو نیچے لے آئے. اگر اس کو بھی کھلا چھوڑنا ہے تو بسم اللہ، سنت ہے لیکن بند بھی کر سکتے ہیں. خیر ان دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ پھر انہوں نے زندگی بھر اپنا اوپر والا بٹن بند نہیں کیا. کہتے ہیں کہ ہم گئے رسول اللہ علیہ وسلم کو ملے تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ پیغمبر ہے، مہر نبوت ہے، تو ہم نے آپ سے اجازت لے کے قمیض میں ہاتھ ڈال کے نا جب یہاں ٹچ کیا تو آپ کے مہر نبوت تھی. یعنی ان کی محبتیں اور پیار اور عقیدتیں اور یقین. تو یہ ساری چیزیں، بٹن بند رکھنا بھی جائز ہے، بٹن کھولے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے محبوب کے بٹن کھلے ہوئے تھے تو بسم اللہ. اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر اعمال کا تقاضا. یہاں میں ایک یہ بھی ذکر کر دوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت دور کے پوتے، کون سے؟ ان کا نام ہے محمد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ان کا نام ہے محمد. ان کے ابو کا نام ہے علی، ان کے ابو کا نام ہے جناب حسین، اور ان کے والد کا نام ہے جناب علی ابن ابی طالب. یہ جو علی ابن ابی طالب، ان کے بیٹے حسین کے بیٹے علی کے بیٹے محمد ہیں، جنہیں امام محمد بن علی الباقر کہتے ہیں، امام باقر. یہ بھی اپنے بٹن کھلے رکھتے تھے. اور ان کے پاس بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ جناب جابر جو ہیں یہ نبینا ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جبے میں دیکھ کے آسمان کے چاند کے ساتھ تقابل کیا تھا. یہ آخر عمر میں نبینا ہو گئے. انہیں پتا چلا کہ امام باقر آئے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، آپ کے نواسوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، سیدنا جابر کے باقاعدہ بٹن کھولے. مطلب یہ تھا کہ ان کے بٹن بند تھے. بٹن کھول کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈک محسوس کرتے رہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. اجازت لے کے، اگر آپ کی اور میری سوچ غلط نہیں ہے، پاکیزہ ہے، تو اپنے بڑوں سے، اہل علم سے، اہل دل، اہل نظر سے اس طرح کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے اپنے چھوٹوں کا، ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے تھے، گلے لگا لیتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دے لیتے تھے. ہاتھ کا چومنا، گلے لگانا اور سینے لگانا، اور سینے لگا کے جیسا کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے لگایا اور پھر دعا کی، اللہ میرے اس بھائی کو دین کا علم دے دے، دین کا علم دے دے. اللہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دے، تعویل کا علم دے دے. تو یہاں سے اہل اللہ نے، اہل دل، اہل نظر نے یہ بات نکالی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو جو ہے یہ غلوب نہیں ہوگا، بلکہ ایمان خالص اور یقین اور نیت پہ دار و مدار کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے شلوار پہن کے، ازار پہن کے یا پاجامہ پہن کے، اوپر لمبا قمیض پہن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کمال طریقے سے اپنے اوپر گرم شال لیا کرتے تھے. تو کیا شال لینا یہ فخر، تکبر، ریا، دکھاوا، نمود، نمائش کی علامت ہے جیسا کہ کچھ سردار کرتے ہیں قبیلوں کے؟
باقاعدہ چادر لے کے دائیں حصے سے ایسے گھمائی ہوئی ہوتی ہے یا اوپر لی ہوئی ہوتی ہے، یہ شال دونوں ہاتھوں میں. تو حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جناب انس بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، خارجہ وہو متکی علی اسامہ بن زید. اسامہ بن زید جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جناب زید کے بیٹے تھے اسامہ، آپ نے ان کو ٹیک لگا رکھی تھی، بیمار تھے یا کوئی کمزوری تھی. ایسی صورت میں علیہ ثوب قطری قد توشہ بھی فصلی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی شال اوپر لی ہوئی تھی اور پھر آپ نے قوم کو نماز پڑھائی. تو شال کے اندر اوڑھ کر کے نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا یہ دونوں صحیح ہیں. اور کئی صحابہ آئے کہ ہم نے دیکھا سردیوں کا موسم تھا، لوگوں نے اوپر چادریں لے رکھی تھی اور وہ چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے. تو چادر لینا لباس کے اندر شامل ہے، اور یہ کوئی دکیا نوسی یا دیہاتی یا کسان جاٹ یا ان پڑھ لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے پڑھے ہوئے امام الانبیاء کا لباس ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی چادریں لیتے تھے، لیکن کپڑا پہنتے ہوئے جو دعا پڑھتے تھے، میرے خیال میں ہم روٹی کھاتے تو کچھ مانگ لیتے ہیں، کپڑا پہنتے ہوئے بہت کم لوگ ہیں جنہیں دعا یاد ہوگی. آپ کہا کرتے تھے، اور یہ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، جب آپ کوئی نیا یا جدید کپڑا لیتے، سماہ بسمہ، آپ باقاعدہ اس کا نام لے کے دعا کرتے. مثلا اللہ تو نے یہ پگڑی دی ہے، اللہ تو نے قمیص دیا ہے، اللہ تو نے چادر دی ہے، اللہ تو نے ردا دی ہے، اللہ تو نے یہ کملی عطا کی، اللہ تو نے یہ مجھے امامہ عطا کیا ہے، تو اس کا باقاعدہ نام لیتے. اور صحابی نے جو نام لیے ہیں 3 چیزوں کے، باسمہ ہی، امامہ ہوتا تو امامہ کہتے، قمیصن قمیض ہوتی تو قمیض بولتے، رداءن اگر اوپر لینے والی شال ہوتی تو آپ اس کا نام لیتے. ثم یقول، پھر کہتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اللہ تو نے اپنے بندے کو آج کپڑا دیا ہے، تیری تعریف تیری تعریف. اسألک خیرا، اللہ اس کپڑے کی جتنی بھلائیاں ہیں مجھے دے دے. وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، اللہ یہ کپڑا جن جن اچھے مقاصد کے لیے پیدا ہوا ہے اللہ وہ بھی مجھے عطا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اللہ اس کپڑے کے اندر اگر کوئی شر ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما، اور اگر کسی غلط نیت سے بھی بنایا گیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو اللہ مجھے اس غلط مقصد سے بچا لے. یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کرا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، الحمدللہ الذی کفانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا دھاگا بنا سکتا، میں اس کی کپاس اگا سکتا، میں اس کا ریشہ بنا سکتا. اللہ تو نے دیا ہے، تو نے پہنایا ہے، اور تیرے بندے محمد کے تن پہ یہ کپڑا جو ہے اس وقت زیب تن ہوا ہے. اللہ تعریفیں تیری ہیں، طاقتیں تیری ہیں، عطائیں تیری ہیں. اب آئیے، میرے محبوب کس کلر کا لباس پہنتے تھے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 2 کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ایک سرخ کیونکہ یہ عورتوں کا رنگ ہے، اور دوسرا کالا کیونکہ یہ جہنمیوں کا رنگ ہے. تو میرے بھائیو ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رنگ کا کپڑا پہن لیتے، جو بھی ملتا، آپ کو جو میسر آیا. کسی نے گفٹ کیا تب بھی، اگر نہیں من کرا، پورا نہیں ہے، نہیں پہنا، ایک الگ بات ہے، وگرنہ جس رنگ میں جو میسر آیا میرے محبوب پہن لیتے تھے، اور اچھے سے اچھا پہنتے تھے. مہمانوں کی آمد پہ، وفد کی آمد پہ آپ ماشاءاللہ بڑا بن سنور کے نکلتے تھے. لیکن پہلے آئیے سرخ رنگ پہ، عورتوں کا لباس ہے نہیں پہننا چاہیے، عورتوں سے مشابہت ہے نہیں پہننا چاہیے. تو یہ رنگوں کے اوپر قبضہ آپ نے اور میں نے بعض وجوہات پہ کروایا ہے کہ یہ سرخ رنگ کنواری بچیوں کا ہے، لہٰذا یہ شادیوں میں ہونا چاہیے. اس کا تعلق پیچھے ہم نے، ہندو نے جس سوچ سے جوڑا
وہ چونکہ بلڈ کا کلر ریڈ ہے اس وجہ سے اس کی اپنی سوچیں ہوں گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سنیے، جناب ابو جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حلۃ حمراء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اوپر سرخ رنگ کا حلہ تھا، اور مجھے اس حلے میں سے آپ کی جو نیچے سے پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، ان کی روشنی، ان کی چمک، ان کی دمک، ان کی رونق، ان کی بہا، ان کی گلو، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اب آئیے، یہ سرخ رنگ کا حلہ کیا ہے؟ بھائیو، حلہ پوشاک کو کہتے ہیں، ڈریسنگ کو کہتے ہیں، کبھی 2 پیس، کبھی 3 پیس، کبھی 4 پیس۔ کیسے 2 پیس کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے سے چادر باندھی ہوئی ہے، اوپر قمیض پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے چادر پہنی ہے، اوپر پورا جبہ پہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور اس قمیض کے نیچے کوئی دشار پہنا ہوا ہے جسے ہم بنیان کہتے ہیں۔ 3 پیس 4 پیس پوری پوشاک، حلہ۔ اگر ہم کسی کو کہیں اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے تو مانا یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی ایک چیز پہنی ہے، بلکہ اس میں سارا کچھ آ جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کی پوشاک میں دیکھا۔ ہمارے کئی بزرگ گزرے ہیں جن کا تعلق ملنگی سے ہے، شہباز کرے پرواز یہ کالے رنگ کا پہنتے تھے، اور بابا جی سرخ پوش اچ شریف والے جن کا دربار بی بی جیوندی کے مزار کے بالکل ساتھ ہے، یہ جلال الدین سرخ پوش، اور ان سے نسبت رکھنے والے سارے لوگ سرخ پہنتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں نے سرخ پہنا ہے، فلاں نے بلیک پہنا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے کالے رنگ کا جبہ بھی پہنا ہے، کالے رنگ کی اوپر شال بھی لی ہے، کالے رنگ کی پگڑی بھی پہنی ہے، آپ نے کالے رنگ کے موزے بھی پہنے ہیں، آپ نے انگوٹھی چاندی کی بیچ میں کالے رنگ کا نگ بھی پہنا ہے۔ تو بعد میں پیدا ہوئے ہوں گے کوئی اور، میرے مرشد کو رب نے جب یہ پہنایا ہے تو یہ جہنمیوں کا لباس نہیں ہو سکتا، جہنمیوں کا الگ میٹر ہے، ان کے تو رنگ بھی کالے ہوں گے۔ پھر دنیا میں جس کا رنگ کالا اسے، جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو، پھر کوئی تحریک چلائے نا کہ پیٹ بڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تحریک چلائیں، بڑی ساری چیزیں جہنم کی ہیں جو بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ جہنمیوں کو اصل میں تار کول کا لباس پہنایا جانا ہے، وہ پہننا منع ہے، لک کا، سلفر، خارش کا لباس، جو آگ کو مزید تیزی سے پکڑ کے جسم کے ساتھ چپکے، وہ والا لباس پہنایا جانا۔ اللہ اس سے معاف کرے اور ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رنگ کا یہاں میٹر نہیں۔ ہاں، خاص ایام کے اندر اگر کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کے جزا فضا کے اوپر اس لباس کو بطور جہاں میرے محبوب نے صبر کیا ہے اور شہادت کو عظمت جانا ہے، وہاں ماتم کے طور پہ لے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ ان ایام کے اندر اس کو پہننا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مشابہت ہوتی ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مخالفت کی۔ عام روٹین میں آپ نے پہنا جا سکتا ہے۔ سرخ رنگ بیبیوں کا بھی نہیں، ملنگوں کا بھی نہیں۔ قبضہ کر لیا انہوں نے ایک وکری گل ہے، یونیفارم بنا لی ایک اور چیز ہے، لیکن اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سرخ رنگ پہنا جا سکتا ہے۔ میں نے سلوا لیا ایک دفعہ، پورے شہر کے فتوے اکٹھے ہو کے آ گیا۔ آج بھی میں انگوٹھی اتار آیا ہوں، سونے کی نہیں تھی لیکن لگتی سونے والی ہے، سونے کی انگوٹھی، آگے ذکر آ رہا ہے منع ہے، لیکن اگر کوئی چیز سونے کی نہیں، اسی طرح ریشم پہننا منع ہے، میرے محبوب ریشم نہیں پہنتا تھا۔ تو بازار کے اندر سلک نامی کپڑا آتا ہے، ہر سلک والا کپڑا ریشم نہیں ہوتا، پولیسٹر کا ہوگا، کوئی اور چیز اس میں مکس ہوگی، نام سلک رکھا ہوا ہے، وہ سلک ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سلک ہے یہ حرام نہیں ہے پہنا۔ ماشاءاللہ اساتذہ سے لے کے طلبہ تلک، ہم اسروں سے لے کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم نشین، ہم مکی، سارے لوگوں نے فتویٰ جڑا کہ مولوی ریشم پہنتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ریشم پہننا حرام ہے، وقت کے پیغمبر نے بھی نہیں پہنا، لیکن جو ریشم نہیں ہے اسے حرام کہنا بھی زیادتی، اسے نام ریشم رکھنے سے ریشم نہیں ہو جاتا۔
جیسے یہ بازار میں رفعان والا شیرہ پڑا ہے جسے آپ شہد کہتے ہیں، یہ شہد نہیں ہو جاتا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ شہد کیا ہے اور شیرہ کیا ہے، فرق ہے دونوں میں، ریٹ ایک ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو خواتین کے لیے شلوار میں کپڑا استعمال ہوتا ہے جسے سلکی بولتے ہیں، سلک کا ہے، یہ ریشم تھوڑی ہے، یہ ریشم اتنا سستا نہیں ملتا جناب۔ ہاں دو چیزوں کے اندر ریشم کا دعویٰ ہے، ایک کرنڈی اصلی جس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ درخت کی بھی بیچ میں فائی آتی تھی، جس کے تانے بانے میں موٹا دھاگا اس طرح چلتا تھا اور ریشم اس سائڈ میں چلتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ جب پھٹتا تھا تو ایسے ہی پھٹتا ہے، کیونکہ موٹے دھاگے کی وجہ سے اوپر کو نہیں پھٹتا تھا، پیور ریشم ہے۔ اگر کوئی اس میں دعویٰ کرتا ہے تو ہم نہیں وہ پہنیں گے۔ اسی طرح بوس کی، دو گھوڑا بوس کی، کبھی یہ معروف تھا کہ پیور ریشم ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ڈیلروں سے، تاجروں سے پوچھ کے دیکھا، کہتے جی ہوں وہ گال نہیں رہی، ٹھیک ہے چائنا ریشم پیدا کر رہا ہے، بناتے ہیں، آتا ہے، لیکن یہ ہمارے آرڈر کے مطابق ایسا ہے جیسے بوس کی جو ہے یہ 2 نمبر ہے، ایسے ہی کرنڈی بھی پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی پڑی ہے جو کھدر اور کاٹن ہے، لیکن اس کو شکل وہ دے دی گئی اور ہم سمجھتے ہیں اور عام آدمی خرید لیتا ہے۔ اگر ریشم ہے تو حرام ہے مرد کے لیے، نہیں پہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر ریشم نہیں ہے تو پھر پہنا جا سکتا ہے، اسے حرام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی زیادہ ہوتی تو ڈبل چادر بھی لے لیتے تھے، دوہری چادریں۔ آپ نے سبز رنگ کا امامہ تو کبھی نہیں پہنا، یہ کسی صحیح روایت سے ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ ضرور ہے، ابو رمسا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، علیہ بردانی اخضرانی، آپ نے 2 شالیں لی ہوئی تھی اور دونوں سبز تھیں، تو سبز شال کا اہتمام کرنا، لینا اور اپنانا۔ میں نے گزشتہ سال ایک جگہ سے ڈھونڈی، ملی، چونکہ یہ روایت پڑی تھی اور والد صاحب کو سنائی، تو والد صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹا کہ تو لب کے لے آ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہیں سے مل جاتی ہے تو نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی لباس میں کاپی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایک اچھا احساس ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ بھی باندھا ہے اور سفید پگڑی بھی باندھی ہے۔ اگر آپ کو میسر ہو تو کبھی کبھی بطور ذوق لے آیا کریں، جمعے میں لے آیا کریں۔ یہ بالکل جو ننگے سر کی ریت چل گئی ہے نا، بہت اچھی ہیں زلفیں آپ کی بھی ماشاءاللہ، میری بھی، تو کبھی کبھی کوشش کر لیا کریں، چینج کر لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ہم ننگے سر، ہم اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، نماز کے لیے امامہ شرط نہیں ہے، جیسے وضو شرط ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا، ٹوپی، امامہ شرط نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عادت مبارکہ تھی اس کو قطعاً چھوڑ دیا جائے اور اس کی طرف۔ باقی اگر کوئی سبز رنگ اس لیے پہنتا ہے کہ گنبد خضرا کا رنگ، یہ بہت بعد میں قبا بنا تھا اور اس پہ رنگ پہلے سفید ہوتا تھا، پھر کسی نے سبز کر دیا، تو اس نسبت سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لباس سے آپ کو سفید رنگ کا لباس بڑا ہی پسند تھا، اور پوشاک اور حلہ۔ اسی طرح کبھی کبھی بیوی کی چادر لے کے بھی پہن لینی چاہیے، پیار ہو تو، اور لوگوں کے تانے کا ڈر نہ ہو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر سے نکلے ہیں اور سید عائشہ خود بیان کر رہی ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ میرۃ شعرہ اسود، محبوب نے کالے سیاہ رنگ کی شال اوپر لی، وہ میری تھی، بالوں والی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اوڑھ کے دن کی روشنی میں نکلے، تو کالی چادر اور شال لینا بھی جائز ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پیار کی بھی علامت ہے، اسے اوڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومی جبہ بھی تھا، رومی امپورٹڈ، باہر کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، تھوڑا آسان کر دیں، باہر کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس پہ کفار کا کوئی شعار نہ ہو، کوئی ان کی مذہبی علامت نہ ہو، اور اس پہ کوئی گھٹیا جملہ نہ لکھا ہوا ہو۔ بڑے سارے ہم نے کپڑے مارکیٹ میں دیکھے جن کے بچیوں کی چڈی پہ، میں لفظ چڈی واضح طور پہ بول رہا ہوں کیونکہ اس کی کٹنگ میں شلوار نہیں تھی، وہ نیچے پجامے سے بھی چھوٹی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بچ، لکھا ہوا ہے کتیا۔ اسی طرح ہماری جو کیپ ہیں، ٹوپیاں، ادھر ہی فیصل آباد میں نے دیکھی، ان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا امریکن بل، باقاعدہ لکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح ڈو اٹ ایک مذہبی علامت ہے، نشان ہے،
آپ کے اور میرے نزدیک شاید کچھ نہ ہو، ان کی بنی ہوئی صلیب کے نشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ امپورٹڈ پہنے، شام اس وقت روم کے زیر اثر تھا، تجارت ہوتی تھی، کپڑا آتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ روم فتح نہیں ہوا، تو کپڑا وہاں سے آ رہا تھا، اس کو جبہ شامی بھی کہتے تھے، جبہ رومی بھی کہتے تھے، اور آپ نے پہنا، اور سلا ہوا بھی وہیں کا تھا، اور اس دونوں کی آستینیں بھی کافی تنگ تھیں، اور آپ نے پھر بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، تو امپورٹڈ پہنا جا سکتا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آج انگوٹھی کا بھی ذکر بیچ میں لانا چاہتا تھا، لیکن یہ روایت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، آپ کے گھر کے دروازے حجرہ سیدہ عائشہ اور ممبر کے درمیان کہتے ہیں میں لیٹا ہوا ہوتا تھا، تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے اوپر نہ جی 2 حلے ہیں، 2 چادریں ہیں اور سوتی ہیں اور امپورٹڈ ہیں، انہوں نے لی ہوئی ہیں، ایک کے ساتھ ناک صاف کر رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے راوی دیکھتے ہیں، اور ان تابعی کو جو ہے یہ جناب ابو ہریرہ، اور یہ تابعی بھی پتہ کون ہے؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، تابعیوں کے امام اور ان کے لیڈر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے پاس تھے، انہوں نے کاٹن کی 2 خوبصورت رنگ دار نقش و نگار والی کڑھائی والی دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی ہیں، انہوں نے ایک کے ساتھ ناک صاف کیا اور پھر کہنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج ابو ہریرہ نے بھی ایسی چادریں پہننی تھی۔ یعنی غربت کا دور تھا، کچھ ملتا نہیں تھا، تو بندہ ماضی نہ بھولے کہ میرا ماضی کیا ہے۔ کہتے تھے کہ یار کبھی ابو ہریرہ کچھ ملتا نہیں، وہ بھی دور تھا، بھوک اور پیاس کے ساتھ برا حال ہوتا تھا، دورہ پڑتا تھا، لوگ اوپر سے گزر جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو غشی کے دوڑے پڑے ہیں یا مرگی کے، وما بھی جنون، نہ مجھے مرگی تھی نہ مجھے کوئی جنون تھا، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی، شوگر لو ہوتی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور یہ چادریں بھی آج رنگ برنگی اور منقش ابو ہریرہ نے اوپر لے رکھی ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ ناک صاف کر کے سید التابعین جناب محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ماضی نہیں بلایا، ماضی نہیں بلایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ معاملہ تھا، کہا کرتے تھے 17 پیوند لگے ہوئے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ باپ کہتا تھا اونٹ چرانے نہیں آتے۔ تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم پیغمبر کی مہکتی ہوئی سیرت، آپ کے لباس وضع قطع سے لے کے کھانے پینے تلک، معاملات تلک، لین دین تلک، اور ہماری روزمرہ زندگی، آج کے سبق سے کم از کم میں تو اس جگہ پہ پہنچا ہوں، میں الحمدللہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا، ہر طرح کا لباس تھا، دنیا بھر کے برانڈز میسر تھے، لیکن پہنا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض لگا ہے۔ بڑی جگہوں پہ لوگوں نے کہا آپ یہ ہیں وہ ہیں آفیسر ہیں، یہ پہن کے ہیں وہ پہن کے ہیں، یہ مجبوری ہے وہ ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ اسی میں آئیں گے؟ جی ہم اسی میں آئیں گے، ہمارا قومی شعار بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ قومی لباس نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ سنت کے خلاف ہے، نہ سیرت مطہرہ کے خلاف ہے۔ آپ اسے مزدوروں والا لباس کہتے ہیں، تو میرے محبوب نے وہ خندق کھودتے ہوئے وہ مسجد نبوی کی مزدوریاں کر کے دکھائی ہے، تو حرج والی بھی کوئی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس لباس کی عادت ڈالیں۔ قومیں اپنے بچوں کو عادی بناتی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے کپڑے اور ڈیزائننگ اور خواتین کی ساری باہر سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بھی عید کے موقع پہ کوشش کری کہ بیٹی کے لیے کوئی لباس ڈھونڈے جو بازو سمیت ہو، نہیں ملا، برانڈڈ بہت کم ہے کہیں۔ تو جب غیر ہے، اس نے جو کاٹنا ہے کاٹنا ہے، تو ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم ان کی صورت بھی جانتے ہیں، ہم ان کی سیرت بھی جانتے ہیں، اور یہ کتاب اگر ہو سکے تو خریدیے، اللہ نے ہمت دی ہے تو خرید کے ساتھ گاڑی میں رکھیے، دوست احباب کو جن کے ہمت نہیں ہے انہیں گفٹ کیجیے، انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، مجھے انتہائی دلی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو، یاروں کو جو آئیڈیل ہستی دیتا ہوں، جن کے پڑھنے کا بولتا ہوں، جن کے مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، وہ ایسی ہستی ہے کہ جسے اللہ نے اسوہ بنایا ہے اور اسوہ بھی حسنہ بنایا ہے. وہ جن کو دیکھنے کے لیے پوری کائنات ترستی ہے، جن کے دیدار کے لیے ملائکہ جناب جبریل پہ رشک کرتے تھے کہ وہی وہ لے کے جاتے ہیں، اور جس کے لیے جنت بھی منتظر ہے کہ کب آئیں اللہ رب العزت ان سے ان کا گیٹ کھلوائیں. تو یہ زندگی بڑی محدود سی زندگی ہے. آپ بڑے بڑے آئیڈیل بنائیں، کوئی پابندی نہیں. دیکھیں دنیا کو، میں یہ نہیں کہتا کہ محدود ہو کے ایک دائرے کے اندر رہ جائیں، نکلیے باہر دیکھیے. لیکن اگر میرے محبوب کی ذات سے کوئی ذات زیادہ خوبصورت نظر آئے تو دل دے دیجئے گا، لیکن مجھے نہیں نظر آئی. آپ کی بات سے بڑھ کے کوئی چیز نظر آئے تو دیجئے گا، لیکن مجھے کوئی نہیں دکھا. آپ کے لباس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اچھا لباس نظر آئے، اللہ کی قسم مجھے نہیں دکھا. دنیا بھر کے لوگوں کو جدید سے جدید اور بہت کچھ پہنتے دیکھا ہے، لیکن وہ سوبر پن، وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہ پردہ، وہ حیا، وہ عفت اگر ڈھلکتی ہے اور نظر آتی ہے اور وہ مہک آتی ہے اور وہ خوشبو آتی ہے تو وہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. اللہ ہمیں اس سے جوڑ دے، ہماری اولادوں کو اس سے جوڑ دے. اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے. جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اللہ ان کی رکاوٹوں کو ختم فرمائے. جہاں مسائل ہیں اللہ مسائل کا حل کرے. اللہ رب العزت میرے وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین جتنے بھی اس وقت غاصب ہیں، اللہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، جو ساری دنیا کو امن کا اور خود پوری زندگیوں سے جنگوں کو چھیڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اندر ہمیں اپنی نشانیاں دکھا. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. اللہ ہمیں اعتراف ہے ہم کمزور تھے نہیں، بنا دیے گئے کہ ہمیں امن کی جو ہے وہ یہ بھاشا سکھائی گئی اور بولی سکھائی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں آپ نے نہیں، جنگ نہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ صدا سے جنگ میں، اور ہم امن کی بات کرتے ہوئے جب ہم تیرے محبوب کی سیرت پہ تھے، راہ جہاد پہ تھے، اللہ عزت بھی تھی، عفت بھی تھی، آبرو بھی تھی، اور دنیا کے اندر امامت بھی تھی، قیادت اور سیادت بھی تھی. اللہ ہم نے جب سے اس کو بیک رول کیا ہے تو نتیجے ہمارے سامنے ہیں. اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اپنی رحمتوں کا نزول کر. اللہ اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.